علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ سبق نمبر 8 غسل میت کورس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہمارا غسل کا ٹاپک شروع ہوا ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ غسل کون کروائے۔ تو یہ پوائنٹ ہم لوگوں نے مختصراً پڑھا تھا کہ معتبر شخص ہو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیں، اور غسل سے پہلے کون لوگ موجود ہوں اور کیسے لوگ موجود ہوں، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ غسل کون کروائے۔ قریبی رشتہ دار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں، ان میں سب سے پہلے اولاد، پھر رشتہ دار، ٹھیک ہے، اور جو دین کا علم رکھنے والے اور آداب غسل سے واقف ہوں۔ اور ان میں بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ کی اولاد ہو۔ اولاد اگر چھوٹی ہو یا علم نہ ہو ان کے پاس، تو پھر قریبی رشتہ داروں میں سے وہ بندہ جو اس چیز کا اس کے پاس علم ہو اور توحید پرست بندہ ہو، کوشش کیا کریں کہ موحد بندہ جو ہے نا اسی کو آپ غسل کے لیے بلائیں، تو وہ پاس ہو۔ اور اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی، اگر والدہ ہے تو بیٹی پاس کھڑی ہو کر غسل دے ان سے پوچھ کر۔ پھر ہے کہ مرد مردوں کو مرد ہی غسل دیں اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تھا، اور ابو بکر صدیق کو ام رومان نے، وہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ تو لہٰذا بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے۔ اس میں اب بہت سے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو غسل دے سکتی ہے؟ تو اگر بیٹا بالغ ہے، بڑا ہے، پھر ماں غسل نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، پھر تو دے سکتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ صورت کہ اگر کوئی بندہ نہ ہو غسل دینے کے لیے، کوئی مرد نہ ہو، پھر ماں اپنے بچے کو غسل دے سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین ہی خواتین کو غسل دیں اور مرد ہی مرد کو غسل دیں۔ تو اس سے ہمیں شوہر اور بیوی کے مسئلے سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو میاں بیوی دنیا میں ہوتے ہیں اور جنت میں بھی وہ ساتھ رہیں گے۔ تو اگر مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا تو پھر تو وہ جنت میں ساتھ کبھی رہتے ہی نہ، لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ کھڑے ہوں جس کے کام میں اس کے مددگار ہوں، اضافی افراد کی موجودگی ناپسندیدہ ہے۔ میت میں اگر کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنے والے ہوں، یعنی کہ ایسے بندے پاس ہوں کہ اگر میت میں کوئی عیب ہو یا کوئی نقص وغیرہ ہو، تو کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جو چھپانے والی ہو تو وہ اس کو چھپا دے، ایسے کوئی نہ ہو جو ظاہر کرنے والے ہوں۔ اور اس کی فضیلت میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کبھی کسی کو غسل دیں تو کبھی کسی میں کوئی عیب دیکھیں یا کسی کے جسم پر کوئی نقص ہو یا کوئی بھی عیب ہو، تو بجائے یہ کہ آپ، کیونکہ خواتین میں بہت بری عادت ہوتی ہے کہ غسل دینے کے بعد سب کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ تھا، اور بجائے یہ کہ ہم اسے عبرت حاصل کرنے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔